اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر فرمایا فمن اراد العلم فلیأت الباب، کہ جس کا دل کرے، جو ارادہ کرے کہ اس کو علم ملے، دل کرے کہ وہ علم کے دروازے پر آ جائے اور علم حاصل کر لے، میں اس کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جو اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے فلیأت الباب، اس کو چاہیے کہ وہ اس باب یعنی کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی دہلیز پر آ جائے، اللہ اس کو علم کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اور حضرت علی نے خود بھی فرمایا کہ مجھے میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ اے میرے علی، ہم نے تمہیں 1000 علم کے دروازے عطا کر دیے ہیں۔ اے میرے علی، ہم نے تمہیں 1000 علم کے دروازے عطا کیے ہیں، ہر دروازے کے آگے پھر 1000 علم کا دروازہ اور کھلتا ہے۔ تو کون ہے پھر جو علی المرتضیٰ شیر خدا کے علم کو سمجھ سکے کہ کیا وہ ہستی تھی، کیا اس کا مرتبہ تھا، کیا اس کا مقام تھا؟ بڑے بڑے اکابر صحابہ خود حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے کریم آقا کی بارگاہ میں بھی اکثر اوقات ایسا ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جو رائے دی، جو فیصلہ کیا، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اور پھر یہ سلسلہ تسلسل چلتا رہا۔ یہ جو اصحاب ثلاثہ ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے جو ادوار ہیں، جس بندے نے سارے کے سارے فیصلے کرتا رہا، سب سے بڑا جج بن کے رہا، ان خلفاء کے دور میں بھی وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات تھی، بلکہ صحابہ تو ان سے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ شخص کوئی فیصلہ، کسی بارے میں کوئی رائے پوچھتا تو حضرت ابو بکر فرماتے رائے پوچھتے ہو، جاؤ علی المرتضیٰ شیر خدا سے جا کے پوچھ لو۔ فاروق اعظم سے کوئی پوچھتا، آپ بھی فرماتے مسئلے کا حل چاہتے ہو تو علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں تشریف لے جاؤ۔ خود حضرت سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا، لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ کہ صحابہ شخصیات کا میں نے نام لے رہا ہوں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا تو معاذ اللہ آپس میں پیار ہی نہیں تھا، حضرت علی کے ساتھ ان کی تو ساری زندگی لڑائیاں رہیں، لیکن وہاں پہ حدیث یہ کہتی ہے، حدیث کی کتابیں کہتی ہے، جب بھی کوئی شخص ابو بکر سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا، ابو بکر اس کو علی کے دروازے پہ بھیج دیا کرتا تھا۔ عمر سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا، عمر علی کے دروازے پہ بھیجتا تھا۔ سیدہ عائشہ سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا، سیدہ عائشہ بھی اس کو علی المرتضیٰ کے دروازے پہ بھیج دیا کرتی تھی۔ کس طرح جب حضرت سیدہ عائشہ سے مسئلہ پوچھا گیا، یہ جو موزے پہنتے ہیں نا، ان کے متعلق کہ جب کوئی بندہ وضو کر کے موزے پہن لیتا ہے تو اس کی مدت کیا ہے، یہ کتنی دیر تک پہن سکتا ہے؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، آپ خود بھی بہت بڑی عالمہ تھی، بڑی فقیہہ تھی، بڑی محدثہ تھی، اپنے وقت کی بہت بڑی مفتیہ تھی، بے شمار ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے براہ راست حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علم سیکھا تھا، حدیث کا علم سیکھا تھا، فقہ کا علم سیکھا تھا، اپنے زمانے کی بڑی مفتیہ، بڑی زیرک خاتون تھی، لیکن جب یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ موزوں کی مدت کتنی ہے جب اس کو پہن لیا جائے وضو کرنے کے بعد، تو عائشہ صدیقہ آپ کی بالغ نظری پہ، آپ کی خندہ پیشانی پہ قربان جائیں، آپ نے فرمایا یہ مسئلہ پوچھنا ہے تو جاؤ علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس تشریف لے جاؤ، اور پھر بھیجا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ 3 دن اور 3 راتیں یہ مسافر کے لیے مدت ہے، اور 1 دن اور 1 رات یہ مقیم کے لیے مدت ہے موزوں کی۔ تو یہ مسئلہ بھی بیان کیا، اور ساتھ میں یہ بھی پتا چلا کہ ان کی آپس میں پیار اور محبت کتنا تھا، اور یہ جو آپ عقد کیا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں میری نگاہ میں پوچھتے ہو، میرا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتے ہو، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے نزدیک جس بندے کو علوم شرعیہ میں سب سے بڑھ کر دسترست حاصل تھی وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات تھی۔